اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے فرض کیے گئے تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت اور باعظمت مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مسلسل اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس مہینہ میں پروردگار نے اپنے بندوں کو یہ وعدہ فرمایا کہ اس کی ایک ایک گھڑی بابرکت ہوگی۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان دنیا و آخرت کی نیکیاں حاصل کرتے ہوئے کمال کی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ 50 سال کا معنوی سفر تھوڑے سے لمحے میں یا چند گھڑیوں میں طے کر سکتا ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اس ماہ مبارک کی بابرکت گھڑیوں سے نوازا۔ اور یہ بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، کیونکہ کئی احباب ایسے ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے یا آپ کے ساتھ تھے، مگر اس سال وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ وہ دار فنا سے دار بقا کی طرف منتقل ہو چکے ہیں۔ یہ مہینہ جب بھی آتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ مبارکہ میں، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو آپ دعا کیا کرتے تھے، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں نقل کیا۔ ابو جعفر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والعافیہ۔ حضور دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، اس ماہ مقدس کو ہمارے لیے امن والا بنا دے، ایمان والا بنا دے، سلامتی والا بنا دے، عافیت، سکون اور راحت والا بنا دے۔ اے اللہ، اس ماہ مبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما دے، اور اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جیسے ہی رمضان کی آمد ہوتی ہے، جیسے ہی اس کا دنیا پہ رائج ہوتا ہے، زمین والے بھی خوشیاں مناتے ہیں، آسمان پر بھی اس کے چرچے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کے دروازے واہ ہو جاتے ہیں۔ خیر و طالب کے ہر شخص کے لیے نیکیوں کا حصول آسان کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، اور شریر جنوں کو باندھ دیا جاتا ہے، اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ پورا مہینہ دوزخ کا ایک بھی دروازہ نہیں کھلتا۔ یہ ماہ مبارک کی خصوصی اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ وفتحت ابواب الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جب دروازے کھلتے ہیں تو پھر دروازوں کو بند نہیں کیا جاتا، کسی بھی ایک دروازے کو، بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ منادی ندا دیتا ہے، اے خیر کے طالب لوگو، آگے بڑھو، آؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ خیر عطا فرمائے، اور اے شر پھیلانے والے لوگوں، شر سے باز آ جاؤ، آج سے تمہارے شر بند ہونے چاہیے۔
اور اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لازم فرما لیتا ہے جو بھی اس ماہ مبارک میں استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخشنا اپنے اوپر لازم فرما لیتا ہے، اور یہ عمل ہر رات کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مزید ایک روایت کے مطابق رمضان کا چاند دیکھنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر و برکت اور سلامتی کی دعا مانگی۔ سلامتی کی دعا کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے یوں گویا ہوئے، ایھا الناس ان ھذا شہر رمضان، اے لوگو یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں شیاطین کو باندھ دیا گیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، جنتوں کے دروازے کھول دیے گئے۔ اور حضور نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ہر رات منادی ندا دیتا ہے، حل من سائل فیعطا، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں۔ اللہ تعالیٰ ندا کرواتا ہے کہ مجھ سے مانگا جائے، میں عطا کروں مانگنے والے کو، جو مجھ سے بخشش طلب کرے گا میں اس کو بخش دوں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کے آخری دن تھے، آخری تاریخ تھی شعبان کی، حضور نے فرمایا، اے لوگو سنو، تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو بہت بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل و اعلیٰ رات ہے۔ اللہ نے اس ماہ کے روزے رکھنا فرض فرمایا، اس کی رات کے قیام کو ثواب کا درجہ عطا فرمایا۔ جو شخص اس مہینہ میں نیکی بجا لائے گا تو وہ ایسا ہی ہے جیسا عام دنوں میں فرض کا ثواب ہو۔ جو شخص اس مہینہ میں فرض ادا کرے گا اللہ تعالیٰ ایک فرض کے معاوضے میں 70 فرائض ادا کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، یہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار صائم کا روزہ افطار کروائے، وہ روزہ افطار کروانا اس کے لیے گناہوں سے معافی اور آگ سے نجات کا سبب بن جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ افطار کروانے والے کو بھی ثواب ملے گا اور روزہ افطار کرنے والے کے ثواب میں کمی بھی واقع نہیں ہوگی، مگر روزہ دار کا روزہ افطار کروانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دوزخ سے آزادی اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ بن جاتا ہے روزہ افطار کروانا۔ صحابہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب لوگوں میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم روزہ افطار کروا سکیں، کیونکہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزہ افطار کروا سکتے ہیں، مگر کچھ ایسے بھی ہیں جو غریب ہیں، مسکین ہیں، روزہ افطار کروانے کی ان میں ہمت اور توفیق نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص ایک کھجور سے بھی روزہ افطار کروائے تو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ کھجور تو دور کی بات، حضور نے فرمایا دودھ کے ایک گھونٹ کے ساتھ افطار کروا دے، اللہ تب بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر دودھ میسر نہ ہو تو خلوص دل سے صاف پانی کے ساتھ ایک گھونٹ پانی کا پیش کر کے روزہ دار کا روزہ افطار کروائے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب رحمت فرمائے گا۔ یہ ایسا مہینہ ہے، سلمان فارسی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے پہلے 10 دن اللہ تعالیٰ نے رحمتوں سے بھرپور فرمائے، درمیان والے 10 دن اللہ تعالیٰ نے مغفرت بانٹ دی، اور جو آخری 10 دن ہیں ان میں جہنم سے آزادی کے اعلانات کیے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام یا نوکر کو بوجھ
ہلکا کر دے، نوکر کو آسانیاں دے دے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا اور آگ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا اس مہینہ میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ یا رسول اللہ کون کون سی چیزوں کی کثرت کریں؟ فرمایا کلمہ طیبہ پڑھنے میں کثرت کرو، استغفار کرنے میں کثرت کرو، اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنے میں کثرت کرو، اور جہنم سے آزادی کی دعا کرنے میں کثرت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کراتے ہوئے پانی پلائے گا تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو میرے حوض یعنی حوض کوثر سے جام پانی کے عطا فرمائے گا، جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ مہینہ بہت برکتوں کا حامل اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس مہینہ کی برکتوں سے بھی مالا مال فرمائے، اس مہینہ کی رحمتوں سے بھی مالا مال فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ جی تو ناظرین، آج کی اس ٹرانسمیشن کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ ہم ملیں گے آپ کو اگلی ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ۔ تو اگر کوئی دوست احباب ہم سے رابطہ کرنا چاہتا ہے، اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننا چاہتا ہے، تو ہم سے نیچے دیے ہوئے نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔